کرب و بلا میں دیکھ لو کیا کیا ملا ہمیں، کرب و بلا میں دیکھ لو کیا کیا ملا ہمیں، فرش زمیں پہ عرش معلیٰ ملا ہمیں، اور ہم نے تو ہر نماز میں پائی ہے کربلا، ہم نے تو ہر نماز میں پائی ہے کربلا، اور مجلس حسین میں کعبہ ملا ہمیں، اور مجلس حسین میں کعبہ ملا ہمیں۔ معراج بندگی کو تلاشا ہے جب کبھی، معراج بندگی کو تلاشا ہے جب کبھی، حیدر کا اور حسین کا سجدہ ملا ہمیں، حیدر کا اور حسین کا سجدہ ملا ہمیں۔ اور زنجیر پا سناتی تھی خطبے گلی گلی، زنجیر پا سناتی تھی خطبے گلی گلی، سلطان کربلا تیرا چرچا ملا ہمیں، سلطان کربلا تیرا چرچا ملا ہمیں۔ اور غازی کے بازو تھام کے چلنا تھا دین کو، غازی کے بازو تھام کے چلنا تھا دین کو، شان کٹائے نہر پہ سقا ملا ہمیں، اور دین پاؤں پاؤں چل پڑا اصغر کو تھام کر، دین پاؤں پاؤں چل پڑا اصغر کو تھام کر، دین کا شباب اکبر لیلا ملا ہمیں۔ اور کربل تیرے لہو سے بنی آبشار عشق، کربل تیرے لہو سے بنی آبشار عشق، تیرے طفیل دشت میں دریا ملا ہمیں، تیرے طفیل دشت میں دریا ملا ہمیں۔ اور ہے ہاتھ جاؤں در پہ میں اغیار کے خوئی، ہے ہاتھ جاؤں در پہ میں اغیار کے خوئی، باب حسین پر ہے جو مانگا ملا ہمیں، باب حسین پر ہے جو مانگا ملا ہمیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ نسیم کربلا پروگرام کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زین العابدین خوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیے، پروگرام ہے نسیم کربلا، اور آپ کے سامنے کربلا ٹی وی چینل کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کی خدمت میں نسیم کربلا کو پیش کر سکیں، اور یہ نسیم کربلا آپ کو لے کے چلے گی کرب و بلا کی طرف۔ تو آئیے اس نسیم کربلا کے ساتھ ہمگام ہو جائیے اور چلیں گے امام کی بارگاہ میں، جہاں ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے اور ہمارے امام ہوں گے۔ کربلا چینل ہوگا جو حرم کا واحد اردو ٹی وی چینل ہے، اور حرم کی اس آفیشیل ٹرانسمیشن میں آپ حرم کے مہمان ہیں، حرم حسین کے مہمان ہیں، امام حسین کے مہمان ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس بارگاہ میں، چل کر امام کے حضور سلام ادب پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ آپ سے میں کہنا ضرور چاہوں گا، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کے ایک ایک کمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ کی گفتگو کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ آئیے، ہمارا ساتھ دیجئے، آپ کے تمام تاثرات چینل پہ، سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے، اور آگے دیگر مومنین کو شیئر کیجئے، کیونکہ یہ کلام، یہ پیام کربلا ہے، یہ نسیم کربلا ہے، اور ہم
کربلا ٹی وی والے ہیں اور آپ کربلا والے ہیں۔ چلیے سلام کرتے ہیں اس عظیم بارگاہ میں کہ جن کو سلام کرنے کے ذریعے ہمارا اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ جی ناظرین، آپ کے خدمت میں بات ہو رہی ہے کربلا کی، اور میں آپ کا میزبان اس وقت یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آپ سے کربلا کے حوالے سے، نسیم کربلا پروگرام کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ جب دیکھیے کربلا کی بات آتی ہے تو کربلا والے، کربلا کے عاشق، کربلا کے شیدائی، ان کی باچیں کھل جاتی ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے مولا کا تذکرہ ہے، میرے مولا کے شہر کا تذکرہ ہے۔ تو امام کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہمیں خصوصیت کے ساتھ کربلا کی یاد ستانے لگتی ہے، کربلا والے حسین کی یاد ستانے لگتی ہے، ہمیں امام حسین کا ہی تذکرہ کرنے کو جی کرتا ہے۔ اور یہ وہ تذکرہ ہے جس تذکرے میں لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو اس مجلس حسین میں، اس محفل حسین میں، اس ذکر حسین میں اور اس پروگرام میں جو امام حسین کا مخصوص ہے اور کربلا ٹی وی کا مخصوص چینل ہے، جو حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد اردو چینل ہے، اور یہاں سے کبھی ہم یا کریمہ کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور کبھی ہم نسیم کربلا کے پروگرام کو لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ بہانے سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ ہمارے لیے بہت مہم ہیں۔ کربلا کے حوالے سے گفتگو ہے، کربلا والے حسین کی گفتگو ہوگی۔ آج ہماری خدمت میں ہمارے پاس جو ہے ایک بہترین مہمان ہوں گے اور بڑی حوزہ علمیہ قم کی لائق فائق شخصیت ہوں گے، جن سے ہم استفادہ کریں گے اور گفتگو کریں گے کربلا کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، ان کے نانا کے حوالے سے۔ اور اس گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں، اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں درود اہل بیت سے، ذکر اہل بیت سے اور معارف اہل بیت سے۔ ہمارے ساتھ رہا کیجئے اور ہمارا ساتھ دیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو
آگے اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے مومنین کو شیئر کیجئے، انہیں بتائیے کہ اس طرح سے یہاں پر ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور ہم کربلا والے یہ فخر حاصل کرتے ہیں کہ آپ کو کربلا لے کے چلیں اور آپ کو کربلائی بنائیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا نسیم کربلا کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک بریک کے ساتھ۔ سنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ خدا نے محمد کو ایسا بنایا کہ خود چاند بولا میرا چاند آیا، نظر آ گئی ہے رخ مصطفیٰ پر، تو اب یہ ستارے بھی شرما رہے ہیں۔ سنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ یہی آمنہ کی خوشی کا سبب ہے، یہ حسن عجم ہے، یہ حسن عرب ہے، محمد کے چہرے کی نورانیت ہے، جو ہر سمت ابر کرم چھا رہے ہیں۔ سنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ کریم ان سا کوئی نہیں ہم نے دیکھا، ہمیں مل گیا وہ جو ایک بار مانگا، محمد عطائیں کیے جا رہے ہیں، سوالی عطائیں لیے جا رہے ہیں۔ سنائش والے کیے جا رہے ہیں، زمین پر رسول خدا رہے ہیں۔ یہ حیدر کے بابا کی آغوش میں ہے، وہ دیکھو منافق کہاں ہوش میں ہے، محمد کو پالا علی کے پدر نے، منافق یہ سن کر جلے جا رہے ہیں۔ سنائش والے کیے جا رہے۔ جی ناظرین، تو گفتگو چل رہی ہے نسیم کربلا کی، اور ہم آپ کی خدمت میں پروگرام نسیم کربلا، جو کربلا ٹی وی اردو چینل حرم امام حسین علیہ السلام کا واحد اردو ٹی وی چینل جو حرم کی جانب سے یہ نشریات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ کے سامنے آپ سے ہم سخن ہیں، اور آج اس سخن کی نشست میں ہمارے ساتھ ہم سخن ہونے کے لیے ایک بڑی علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حوزہ علمیہ قم کے ایک لائق فائق اور بہترین عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مجتبیٰ علی جوادی صاحب۔
قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے ہیں؟ خدا کا شکر ہے. سلامت رہیں قبلہ. شکر گزار ہیں کربلا ٹی وی کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کا موقع دیا. سلامت رہیں قبلہ. قبلہ چینل ہے امام حسین کے حرم کا، عنوان بھی نسیم کربلا ہے. ماشاء اللہ. دل چاہتا ہے کربلا پر گفتگو ہو، دل چاہتا ہے حسین پر گفتگو، دل چاہتا ہے حسین پر بات ہو. اور جب امام حسین پر گفتگو ہوتی ہے تو ایک نوجوان کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ امام حسین کا یہ مقام کیوں ہے، کیسے ہے، کیوں کر ہے؟ آیا اس مقام کے بارے میں سرکار نے کچھ فرمایا ہے؟ ماشاء اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ نکتہ عرض کروں کہ عموماً جب ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں، کسی بھی واقعے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نگاہ رکھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک عام نگاہ نہیں ہے، بلکہ ایک نگاہ وحیانی ہے، ایک نگاہ جو ہے نبوی ہے. چونکہ ہم جب چیزوں کو دیکھتے ہیں بہت تنگ نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہستی کہ جو اس پوری ہستی کا احاطہ رکھتی ہو، جلوہ خدا ہو، وہ جب اس بڑے زاویہ نگاہ سے کسی چیز کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس ہستی اور اس شے کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہوگا. تو جب ہم آیات اور روایات اور احادیث کے اندر مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اپنے ان دو نواسوں کو اہمیت دی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، تاریخ کی کتابیں، احادیث کے موسوعات بھرے پڑے ہیں، اور اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ شیعہ کتابیں ہوں، چاہے وہ سنی کتابیں ہوں. بائن کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بھر کے اندر اموی اور عباسی حکمرانوں نے فضائل اہل بیت کو چھپانے کی سر توڑ کوششیں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے بعض مورخین نے کہا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے فضائل چھپائے گئے اور چھپانے کے باوجود اتنے سامنے آئے ہیں. تو اگر چھپائے نہ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ بچپن سے ہی، یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی اور مرتے دم تک، ہمیشہ آپ کی توجہ حسین ابن علی پر رہی ہے. اور نہ صرف اپنی توجہ رہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی توجہ دلائی. بار بار لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے. مثلاً آپ کی جب ولادت ہوئی تو میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جی بسم اللہ. کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی ولادت کے اندر آپ کے اوپر اہتمام کیا گیا. کہتے ہیں جب جناب سیدہ حاملہ تھی اور امام حسین علیہ السلام کو آپ نے اپنے بطن میں لیا ہوا تھا، تو روایت کے جملے ہیں کہ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا، یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، انکی ستلدین غلاما قد ہنأنی بہ جبرائیل، ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں، دیکھیں اہتمام، دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ہستی کو کتنی اہمیت دی جا رہی رسول اللہ کی طرف سے. فرماتے ہیں فلا ترضعیہ حتی اجیء الیک، آپ نے اسے دودھ نہیں پلانا جب تک میں نہ آؤں، اگرچہ آپ کو مہینے صبر بھی کرنا پڑے، پہلے مجھے آنے دیں، چونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر جب وہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ روایت کی جملے یہ ہے کہ رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان امام حسین علیہ السلام کے منہ میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. آری بات سمجھتے ہیں؟ واہ. یعنی دوسرے الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والے جتنے بھی جملے ہیں یہ وہی لسان نبوی ہے جو جاری ہو رہا ہے. واہ. اس طرح مختلف جگہوں پر، یعنی آپ ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں اور جیسے ہی حسنین آتے ہیں آپ اپنا خطبہ روک دیتے ہیں. واہ. اور کئی دفعہ اصحاب نے دیکھا ہے کہ دائیں اپنے زانو دائیں طرف بٹھاتے ہیں، مسلسل چومتے ہیں، مسلسل انہیں بوسہ دیتے ہیں، مسلسل روایات بیان کرتے ہیں.
محبت کے بارے میں، ان سے محبت کے اظہار کے بارے میں. واہ. اور وہ معروف جملہ تو آپ کو معلوم ہے، وہ معروف واقعہ کہ جب رسول اللہ سجدے میں گئے اور یہ آپ کی پشت پر آ گئے بالکل. تو آپ نے سجدہ کیا کر دیا؟ طویل طولانی کر کر دی. دی. آ رہی بات سمجھ میں؟ واہ. اب ایک روایت میں اور آپ کے سامنے بھی، روایت اگر میں پڑھتا چلوں تو شاید ہم پڑھتے ہی چلے جائیں اور یہ دن تمام ہو جائے اور رات شروع ہو جائے، اتنی یعنی ایک بحر بے فضیلتیں کراں ہیں، ہے. بحر بے کراں ہیں. لیکن تبرکاً آپ کے سامنے بالکل. ایک روایت جو ہے میں یقیناً. ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں. متعدد روایات ہیں اور یہ روایات تمام کتابوں کے اندر، اہل سنت کتابوں کے اندر، مستدرک الحاکم میں، تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں الحسن والحسین ابنائی، کہ حسن اور حسین میرے بیٹے، واہ. میرے بیٹے. من احبہما احبنی، جنہوں نے ان دونوں سے محبت کی، حسنین سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. واہ. ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے. ومن احبہ اللہ، اور جو محبوب خدا بن گیا. کیوں؟ چونکہ اس کا محبوب حسین تھا. کیا بات. جس کا محبوب حسین ہو اس کا محبوب. خدا پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیا بات. تو فرماتے ہیں ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور خدا پھر اپنے محبوبوں کو جنت میں داخل. اور اس کے برعکس روایت میں آگے جملے کیا ہیں؟ یہ اہل سنت کتاب کے اندر موجود روایت بیان کر رہا ہوں. ومن ابغضہما ابغضنی، واہ. اور جنہوں نے ان دونوں کو تکلیف دی، انہیں غصہ دلایا، سبحان اللہ. انہیں اذیت دی اور مجھے اذیت دی. سبحان اللہ. آج بہت سارے لوگ، عجیب بات ہے قبلہ کہ آپ دیکھیے کہ امام حسین سے محبت کرنے پر خدا، یعنی خدا اپنا محبوب بنا رہا ہے اور جنت، یعنی گویا امام حسین موجب جنت ہیں. موجب جنت. یا دوسرے لفظوں میں اگر مزید حسن دیتے ہوئے اس عبارت کو تبدیل کیا جائے کہ جو ہے وہ، آپ ماشاءاللہ خود اہل ذوق ہیں، کہ امام حسین خود جنت. جنت. حسین کی محبت انسان کے مقام کو اتنا بلند کر دیتی ہے. اللہ. تو جس کی محبت انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے، خود اس کا مقام کتنا بلند اس ہوگا؟ کا مقام کتنا بلند ہوگا. یعنی اس کی محبت، یعنی حسین کی محبت کی وجہ سے یہ بندہ خدا کا محبوب بن کیا جاتا ہے. بات. تو وہ ہستی پھر کیا ہستی ہوگی؟ کیا ہستی. اور افسوس یہ کہ اس ہستی کو امت نے، اللہ. جس کے بارے میں ایک ہے ومن ابغضہما ابغضنی، ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جس نے مجھ پر غضب نہ، جس نے مجھے تکلیف دی، مجھے غصہ دلایا، اس نے اللہ خدا تعالیٰ کو غضب نہ کیا. غضب نہ کیا. ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یعنی خواہ مخواہ جہنم میں جانے کا لوگوں کو اب تو شوق. قبلہ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں، کنٹروورسل ہو گیا کہ جی وہ یزید جو ہے وہ حسین کا قاتل نہیں تھا، اور جو ہے وہ یزید جو ہے وہ لعنت بھیجنا یزید کو جائز نہیں. ارے بھائی آپ یزید کو کہاں تک بچائیے گا؟ کیسے بچائیں گے؟ کوئی یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر لعنت کہنا. ارے بھائی آپ نواسۂ رسول کے خلاف آپ آ رہے ہیں، یعنی آپ خدا کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. آپ ایسے ہی ہے. روح کانپ جاتی ہے انسان کی کہ امام حسین کا کیا مقام ہے، آپ ان کے مقابلے پہ آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی تاریخی اعتبار سے یزید کو کوئی بھی شخص بچا نہیں سکتا. کوئی نہیں. وہ کون تھا کہ جس نے امام حسین، مثلا یزید حاکم تھا نا، جی. کہ جس نے امام حسین سے بیعت لینے کے لیے گورنر مدینے کے گورنر کو خط بھیجا. یہ خط کس کی طرف سے آیا تھا؟ جی جی یزید کی طرف سے آیا تھا. بالکل بالکل. قبلہ بہت شکریہ، جزاک اللہ. گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی. ناظرین بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو شاہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، سوہنے کی آمد مرحبا، موہنے کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. فلک سے چاند اترا،
फलक से चांद उतरा, आमिना की गोद रोशन है। फलक से चांद उतरा, आमिना की गोद रोशन है। नया फैला उजाला, नया फैला उजाला, आमिना की गोद रोशन है। फलक से चांद उतरा, आमिना की गोद रोशन है। फलक से चांद उतरा। जी नाज़रीन, तो प्रोग्राम आपके सामने हरम की जानिब से पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम नसीम करबला है। इस प्रोग्राम में आप करबलाइयों को हम नसीम करबला के साथ करबला लेके जाएंगे। और करबला में गुफ्तगू चल रही थी हमारे और आपके साथ, गुफ्तगू चल रही थी क़िबला माशाअल्लाह इमाम हुसैन सलाम के हवाले से आपने जो है वो बेहतरीन मकाम है अबा अब्दुल्लाह हुसैन दर निगाह रिसालत पे आपने बात की। अमूमन एक चीज़ और जो ज़हन में आती है, ये जो मकाम जो रिवायात में हमें इस तरह से बताया गया है और जो इतना बुलंद मकाम है, ये क्यों इतना बुलंद मकाम है? ये ख़ुद एक सवाल है, ख़ुद एक बहुत बड़ा मौज़ू है कि क्यों आख़िर ये मकाम इतना बुलंद क्यों है? बुलंद क्यों? देखिए, ये बहुत एक सवाल है, एक बुनियादी सवाल है। बाज़ लोगों का शायद ये ख़्याल है कि फ़क़त चूँकि रसूल अकरम के नवासे हैं, इसकी वजह से ये मकाम इतना बुलंद हो, चूँकि नवासे हैं। निस्बत का अपना मर्तबा है, निस्बत का अपना मकाम है, लेकिन दीन हमेशा हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को कोई मकाम दिया है, अगर किसी को कोई मर्तबा दिया है, तो वो मिलाक की बुनियाद पर दिया है, किसी हिकमत की बुनियाद पर दिया है, किसी उसूल की बुनियाद पर दिया है। जिस तरह से मनक़ूल है रसूलुल्लाह से कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह ताला उसको करामतें देता है कि जिसका तक़वा बहुत ही बुलंद हो। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो इतनी अहमियत हासिल है, फ़क़त रसूलुल्लाह तो ये अहमियत नहीं देते थे। हुँ, हुँ। आप बशरियत की तारीख़ की इब्तिदा से देखते चले जाएँ, हर नबी ने हुसैन इब्न अली को याद किया। हुँ, क्यों अल्लाह ताला ने जो है वो हर नबी की ज़बान पर या हुसैन चढ़ाया? सुभान अल्लाह। आप देखें जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया के अंदर आए और जब आपने इस्तिग़फ़ार करना चाहा, तो इन्हीं के वास्तों से, और उसके बाद इमाम हुसैन का जब नाम लिया तो आपका दिल गमज़दा हो गया। वाह! हर नबी, हर नबी, जनाब याह्या के बारे में कहा जाता है कि जनाब याह्या के लिए जनाब ज़करिया ने दुआ की थी। हुँ, हुँ। और वो दुआ कब की थी? कि जब आपके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अज़ीम दास्तान करबला की, जब उसका ज़िक्र किया गया आपके सामने, उस वक़्त आपने कहा कि परवरदिगारा, मुझे ऐसा बेटा अता कर वाह! कि जिस बेटे के ऊपर भी तकरीबन उस जैसे मसाइब आएँ, ताकि मैं अली व फ़ातिमा का दर्द समझ सकूँ। वाह! यानी ये जो मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला है, ये वो मकाम नहीं है जो हम बाज़ औक़ात एज़ाज़ी तौर पर किसी को कोई डिग्री दे देते हैं ना। हुँ, ये दरअसल हुसैन इब्न अली की शख्सियत के अंदर मौजूद वो कमालात हैं, वो अज़मतें हैं, वो बुज़ुर्गी है कि जिसको देखकर अंबिया भी सलाम करते थे। हुँ, हुँ। यानी अंबिया बेसिकली इंस्पिरेशन लेते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। वाह! यानी रिवायात के अंदर आप देखेंगे कि 2 ऐसे क़याम हैं, 2 ऐसे क़याम हैं कि जिनके अंदर शिरकत की आरज़ू आइम्मा को है, अंबिया को। एक क़याम आशूरा हुँ, हुँ। और एक क़याम क़ाइम। सही। आ रही बात समझ में? तो आप देखें कि अंबिया, आ रही बात समझ में, इंस्पिरेशन लेते थे इमाम हुसैन क्या बात अलैहिस्सलाम है! से। क्या बात! यानी उसकी वजह क्या थी? कि आपने जो सब्र और इस्तिक़ामत की अज़ीम दास्तान रक़म की है, आपके कमालात आप देखेंगे किस तरह से। इसीलिए आप देखें कि यही सवाल बाज़ों के ज़हन में पैदा होता था, तो मैं आपको एक रिवायत भी यहाँ पर सुनाता चलूँ। एक अच्छी रिवायत है उर्वा अल-बारक़ी से। फ़रमाते हैं कि मैं हज के अय्याम में जो है ना, हज करने के लिए मदीना गया, मैं मक्का गया और उसके बाद फिर मदीने की तरफ। तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं और 2 बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। बाज़ औक़ात इसको चूमते हैं, बाज़ औक़ात उसको चूमते हैं और लोग सारे ख़ामोश हैं। मुझे समझ भी नहीं आया कि रसूलुल्लाह इन दोनों बच्चों से इतना प्यार क्यों करते हैं? हुँ, क्यों ये वजह है? तो कहता है मुझे मौका जब मिला तो मैंने रसूलुल्लाह से पूछ लिया कि आप इनसे क्यों इतना प्यार करते हैं? तो पहले तो आपने तारुफ़ करवाया इन 2 बच्चों का। वाह! कहा कि ये मेरे बेटे हैं, आ रही बात समझ में।
اور سب سے زیادہ وہ ہیں کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا ہے یہ دونوں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو میری آنکھیں ہیں، واہ، یہ وہ ہیں جو میرے کان ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا نفس میرا نفس ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے غم کی وجہ سے میں غم زدہ ہو جاتا ہوں، واہ، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے غم کی وجہ سے میں غم زدہ ہوتا ہوں اور جو میرے غم کی وجہ سے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کا غم اور اہل بیت کا غم کبھی مادی غم نہیں ہوتا، واہ، ان کا سارا غم دین کا غم ہوتا ہے، بشریت کا غم ہوتا ہے، ہدایت کا غم ہوتا ہے، جن کا ایک ایک قدم جو ہے وہ خدا کی خدا کی وما ينطق عن ان الهوى۔ الہوى الا هو وحی یوحی۔ کیا بات، تو یہ آپ دیکھیں نا کہ جو شخص جس کے دل کے اندر رسول اللہ کا غم، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی چاہت، تو یہاں سے پھر حدیث آگے اور بیان ہوتی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو معراج کے اندر جب میں جا رہا تھا تو مجھے کچھ ایسے درخت کا سامنا ہوا کہ جس کی خوشبو ایسی تھی کہ میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی، کیا بات، اور پھر بتایا گیا کہ یہ درخت جو ہے وہ حسن اور حسین کے درخت، سبحان یعنی اور آپ جانتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں، روایات اگر آپ ان کو پڑھیں آیات کو، تو یہ دراصل انسان کے اعمال کا تجسم ہے۔ اللہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو عظمتیں ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کا جو کردار ہے، اس نے آپ کی عظمتوں کو بہشت کے اندر اتنا بلند کیا ہے کہ بہشت کے اندر ایک ایسی خوشبو اس سے پھیل چکی ہے کہ اس جیسی خوشبو پورے جنت کے اندر موجود نہیں۔ کیا بات، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کربلا کے اندر خون حسین جو بہا ہے، اس کی خوشبو نے آسمان کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا۔ کیا تو یہ ایک عظیم مرتبہ، اس کے پیچھے یعنی آپ کی ہستی ہے۔ سوال یہی تو ہے کہ جب اتنا مقام امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ ان کی محبت خدا کی محبت ہے، ان سے دشمنی خدا کی دشمنی، تو کیا یہ امام حسین کی دشمنی اور خدا کی دشمنی نہیں ہے کہ امام حسین کے دشمن کو لوگ جو ہے وہ اس کی پاکسازی کر رہے ہیں، اس کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس دشمن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی اس کو لعنت سے بچا رہا ہے، کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے یزید کو، دیکھیں کیسے کر لیتے ہیں لوگ دیکھیں خدا کے مقابلے؟ یہ پتہ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جو شیطان ہے نا، ابلیس کا اپنا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے بشریت کو گمراہ کرنے کے لیے، اور اس پروجیکٹ کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اہل بیت ہے کہ جنہوں نے بشریت کی ہدایت کے جو علمبردار ہیں اور بشریت کی آنکھوں کو جنہوں نے کھولا ہوا ہے اور جو ہدایت کے چراغ ہیں، تو لہٰذا ہمیشہ شیطان کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو انسانوں کے اندر شیطان نما لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کی جائے، لیکن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کتنی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ولو کرہ المشرکون۔ بس یہ نور کامل ہونا ہے، یہ نور مکمل ہونا ہے، اور یہ جو پھونکے مار رہے ہیں یہ پھونکے مارتے مارتے مر جائیں گے، آ رہی بات سمجھ میں، اور تاریخ میں عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے، اور یہ ایسا چراغ نہیں ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں نا کتنا عظیم عظیم لہٰذا یہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں انہیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ہمارا واسطہ کس کے ساتھ ہے، ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ کون ہستیاں در حقیقت ہیں کہ جن کے ساتھ، اسی لیے آپ دیکھیں یہ لوگ جو اس وقت یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے بہتر تو نجران کے وہ عیسائی تھے واہ، کہ جنہوں نے جب دور سے دیکھ لیا نا ان کے چہروں کی روشنی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں معاف رکھیں، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں، ہم جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے، اور انہیں شوق ہے اپنی نسلیں ختم کرنے کا، تو بار بار آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خدا کا ارادہ ہے، شاید وہ رجس ہی دور ہو رہا ہے، جو لوگ جو ہے حسین کے صفوں سے دور ہو کے جو ہے وہ دشمن، آپ دیکھیں یہ رجس ہے جو دور ہوئے جا رہا ہے، کربلا کے اندر آپ دیکھیں کتنی کوشش کی انہوں نے اہل بیت کا ذکر مٹانے کے لیے، ایک صحرا میں لے گئے، اس دور میں تو سوشل میڈیا کوئی میڈیا ہی نہیں تھا نا، جی جی، سوچا صحرا کے اندر کسی کو پتہ نہیں، ہم یہاں مار کے سب کچھ ختم کر دیں گے، صحیح، لیکن جناب زینب اولیاء اٹھی اور کیا کہا، اے یزید کد قیدک، کر جو کرنا تو، لیکن تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا،
وہ تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا۔ یہ جو تجھے تھوڑی بہت چھوٹ ملی ہوئی ہے، اس سے خوش نہ ہو۔ یہ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو اور خدا پھر تم سے شدید طریقے سے عذاب کیا میں بات مبتلا ہے، کرے۔ قبلہ بہت دل منور ہوا آپ کی گفتگو سے، ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ حسین کا دنیا سے ہر جگہ پہ چرچا حسین کا، میں ہوں حسینی اور زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا دنیا میں ہر جگہ پہ چرچا حسین کا، دنیا میں ہر جگہ پہ چرچا حسین کا، دنیا میں ایسا کوئی بھی مومن ملا نہیں، سلطان کربلا پہ جو دل سے فدا۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آپ کے ساتھ کا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ ہمارے دل گرمی کا سبب بنتا ہے، دل جمعی کا سبب بنتا ہے، ہمیں ڈھارس رہتی ہے کہ آپ کربلا والے، ہم کربلا ٹی وی والوں کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں قبلہ آپ سے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی، اور ماشاءاللہ مقام امام حسین علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہمارے بھائی توصیف بھائی سے۔ جی توصیف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی زین بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، بین الحرمین میں، ہماری آنکھوں کے سامنے حرم مطہر حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور ہماری دوسری جانب حرم مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور بین الحرمین میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بحق کے مشکل کشا و بحق کے فرزندان مشکل کشا، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہیں۔ اور چونکہ خوشی کے ایام ہیں تو تمام کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ ضرور کہیں گے اس سرزمین سے کہ چونکہ اس خوشی کے موقع پہ بہت سارے مومنین، بہت سارے لوگ، بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو مشکلات میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس سیلاب کی وجہ سے خدا کی ذات ان ہستیوں کے صدقے میں ان کی مدد فرمائے، اور ہم ایک شیعان علی کا، ایک شیعان مولا کائنات کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں سب ان برادران کا ساتھ دیں۔ اس وقت ہم حرم کے بالکل سامنے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک زائر بھی موجود ہیں، آئیے ملتے ہیں ان سے اور پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا احساسات اور جذبات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ان خوشی کے ایام کی۔ میں چاہوں گا کہ اپنا تعارف کرا دیں، کیا نام ہے اور کہاں سے تشریف لائے؟ سوار محمد یوسف، سندھ، حالہ بٹشاہ، شاہ عبداللطیف بٹائی۔ ماشاءاللہ، ایسی سرزمین سے آپ تشریف لائے ہیں کہ جو اولیاء کی سرزمین ہے، محبان اہل بیت کی سرزمین ہے اور علی والوں کی سرزمین ہے۔ اس دیش میں آنا کیسا لگا؟ علی کے دیش میں آنا کیسا علی لگا؟ کے دیش مولا امام، ادھر امام حسین علیہ السلام ہے، ادھر مولا عباس علیہ السلام ہے۔ میں نے جنت تو دیکھی تو نہیں ہے، پر محسوس ہو رہا ہے میں جنت میں پھر رہا ہوں، اور یہ ساری جنت ہے، کربلا پوری جنت ہے، اور الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آنا تو چیلم پہ تھا ارادہ، پھر پاکستان حکومت نے یہ بائی روڈ والا بند کر دیا، اسی حساب سے اب آئے ہیں، اور الحمدللہ بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور غم بھی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ زائرین پیچھے رہے ہوئے اسی غم کے حساب سے وہ غم ہے۔ خدا اور محمد آل محمد اور جناب عباس اور امام حسین سے التجا ہے، دعا ہے وہ بھی زائرین ادھر آ جائے، اور میری خصوصی یہی دعا ہے کہ پیچھے پاکستان میں جو بھی زائرین ہے وہ ادھر پہنچ جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس وقت آپ بین الحرمین میں موجود ہیں، اور جب زائر ایک بین الحرمین میں پہنچا، اور جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ جنت دیکھی تو نہیں تھی لیکن محسوس یہاں پہ ہوتی ہے۔ جنت میں رہتے ہوئے انسان بہت ساری چیزوں کا طلبگار بھی ہوتا ہے، اس بارگاہ سے کیا لے کر جانا چاہیں گے؟ بس ایمان چاہیے اور دین چاہیے، اور بار بار ان دروں پہ آنا چاہیے، یہی دعا مانگی ہے، در حسین سے، در عباس سے، علی مرتضیٰ سے، قاظمین سے، سامرا سے، یہی دعا مانگی ہے، بار بار ادھر ہی آؤ۔
और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल रूह को ताकत मिलती है इन बेशक जगहों बेशक से। बेशक। आपने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जगह जब आप ज़ियारत के लिए आते हैं तो अपने आप को महफूज समझ के जाते हैं? बेशक महफूज, 100% महफूज है। और क्या दुआ करना चाहेंगे उन मोमिनीन के लिए कि जो इस वक्त ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं करबला टीवी उर्दू के तवज्जुह मोहम्मद से? आले मोहम्मद, सरकार अबुल फजल अब्बास, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी तौफीक का दे खैर में इजाफा फरमाए, करबला टीवी को और मजीद इजाफा दे, इलाही और आमीन। हमारी दुआ आपके साथ है। इंशाल्लाह आप अहल सिंध से तशरीफ़ लाए हैं और सिंध में जब भी हमने देखा सिंध से अहल बैत के चाहने वाले आए, इस सरजमीन पर आए और बहुत कुछ लेकर गए। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को कि जो सिंध में रहते हैं और अहल बैत से मोहब्बत करते हैं इस सरजमीन मुक़द्दस से करबला मौला से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत मौला से मोहब्बत करते हैं और उनको दिल में हसरत है यहाँ आने की। मौला से दुआ है वो जल्दी इधर आए। उनको पैगाम यही है, मैं दुआ उनके लिए कर रहा हूँ, पैगाम भी यही है, उनकी इल्तिजा भी यही है, मौला इनको जल्दी इधर मंगवाए। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआगो हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। सरज़मीन मुक़द्दस करबला है, दुआओं की कबूलियत की जगह है और ये दिन ऐसे हैं कि जो खुशी के दिन है और खुशी के दिनों में मांगी गई दुआ भी इन अहल बैत के सदक़े में कबूल होती है। आइए दस्ते दुआ को बुलंद करें बारगाह सय्यदुश्शुहदा से, बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से, रोती आंखों के साथ और खुशी के जज्बात के साथ, क्योंकि अहल बैत की खुशी है, रसूल खुदा की खुशी है कि खुदा की ज़ात हमारे आका मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ का ज़हूर पुरनूर जल्द फरमाए और इन्हीं खुशी के अय्याम की ईदी हमारे आका मौला इमाम ज़माना का ज़हूर पुरनूर ही हो। जी ज़ैन भाई बढ़ते हैं आपकी जानिब। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई। माशाल्लाह आप बेहतरीन अंदाज़ में हर दफ़ा बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें नाज़रीन के लिए लेके हाज़िर होते हैं। खुदा आपको सलामत रखे। जी क़िबला माशाल्लाह आपसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू चल रही है और यकीनन नाज़रीन भी महज़ूज़ हो रहे होंगे। एक रिवायत बड़ी मशहूर सी है और तकरीबन हर जो है वो शिया सुन्नी ने सुन रखी है और अ, मेरे ख़्याल से ये जो है वो फ़रीक़ैन में मकबूल और मुअतमद रिवायत है कि हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब ये देखिए एक अजीब सी बात है कि सरकार ने रसूल खुदा होते हुए अपने नवासे के लिए इतना बड़ा जुमला कह दिया और उसके बाद फिर देखिए बच्चा नाना से होता है ये बात तो तभी सी है, लेकिन नाना बच्चे से हैं, अपने नवासे से हैं। अब ये आया ये खुद नाना हैं या आया वो पूरी रिसालत है, ज़ाहिर है वमा यंतिक़ु अनिल हवा की मंजिल है। तो ये ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा क़िबला क्यों फरमाया इतनी बड़ी बात, यानी क्या ऐसा क्या इमाम हुसैन से कनेक्शन है कि वो रसूल खुदा कह रहे हैं कि मैं और मेरी रिसालत हुसैन से? ऐसा ही आप देखें ये हदीस उस क़ुर्बत को बयान कर रही है जो क़ुर्बत नबूवत और इमामत के माबैन, और ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर ख़ुसूसन वाक़े करबला के अंदर इमामत अपने अपनी तमाम तर नूरानियत के साथ जलवागर हुई है। चूँकि हर आइम्मा इमामत अपने सिफ़ात अपने तकाज़े रखता है, लेकिन जब इमामत को जलाल आता है और कोई ताग़ूत और कोई यज़ीदी इमामत के नूर के मुकाबले में खड़ा हो जाता है और इमाम अपनी जलालत के सामने नुमाया होता है, तो उस वक़्त वो अपनी पूरी हकीकत को नुमाया कर रहा हो। तो ये जो आप देखें ना, ये जो राब्ता इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह के माबैन, ये बहुत शदीद राब्ता है जिसको बयान करने की कोशिश की जा रही है और इसके अंदर बहुत से पहलू हैं। सही। कि जब कहा जाता है कि हुसैन मिन्नी, कि हुसैन मुझसे है, मुझसे है, एक तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी नस्ल से है, ये तो अपनी जगह पर मौजूद है, हर बात समझ में। और एक ये है कि हुसैन मुझसे है, यानी हिदायत और नूरानियत के लिहाज से भी ये नूर नबवी ही है जो आपके सामने इस वक़्त मौजूद है, हर बात समझ में। और दूसरा ये कि किस तरह से ये कहा गया कि रसूलुल्लाह को कहा गया कि अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूँ। इसके लिए आपको एक चीज़ समझना होगा कि रसूल कौन है कि जो हुसैन से हैं। देखिए आप, ये बहुत अहम नुक्ता है कि रसूलुल्लाह
اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، ہم، یعنی رسول اللہ وہ نبی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہدایت اپنے پائے تکمیل تک پہنچی، یعنی وحی اپنے عروج پر پہنچی، اپنے کمال کو پہنچی۔ یعنی انبیاء نے بشریت کے تکامل کے لیے، بشریت کی ہدایت کے لیے جو سلسلہ نبوت کا شروع ہوا، ہر نبی در حقیقت پہلے آنے والا نبی دوسرے آنے والے نبی کے لیے میدان فراہم کر دیا، یعنی بشریت کو ایک اسٹیپ ہدایت کے لحاظ سے، تکامل کے لحاظ سے آگے بڑھاتا تھا، آگے بڑھا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نبی آ کر اس کو اور آگے بڑھاتا۔ صحیح۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ تمام انبیاء کی جو محنتیں تھیں، ان محنتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عروج تک پہنچایا۔ واہ، لیکن ایک ایسا موقع آیا جب تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ، یعنی اسلام، دین محمدی، یہ خطرے میں پڑ گیا۔ ہم، یعنی تمام انبیاء کی محنتوں کا جو نچوڑ ہے، ہم۔ یعنی رسول اللہ کا دین محمدی، یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ شاید اس لیے زیارت وارثہ میں سارے نبیوں کا وارث برآں تھا۔ بنا چونکہ ساری انبیاء کی محنتیں، اللہ، یہ کوئی ایک کام نہیں ہے، اسی لیے کربلا کا معرکہ جب ہوا، جس معرکے کی وجہ سے نبوت کی بقا رہی، ہم، یعنی اسلام محمدی باقی رہا، ہم، اسی لیے کہا نا کہ میں حسین سے ہوں، واہ، یعنی میری نبوت محمدی کا جو مقصد ہے، جو میری نبوت محمدی کا پیغام ہے، جو صحیح آگے ہدایت لے کے ہے، جائے گا۔ یہ اگر حسین کربلا میں نہ ہوتے اور اگر یہ قیام، اس کی بقا خطرے میں پڑ جاتی۔ واہ، اسی لیے جب کربلا کا معرکہ ہو رہا تھا، اس معرکے کے اوپر تمام انبیاء کی نگاہ، اللہ، گویا تمام انبیاء عرش کے اوپر، تمام انبیاء آسمان پر، بہشت کے اوپر سے نگاہ کر رہے تھے۔ ہمارے پاس تو ہے نا منقول کے رسول اللہ کی ذات اور اہل بیت ہے، بلکہ سارے انبیاء، کیونکہ تمام انبیاء کی محنتوں، آپ سمجھیں کہ وہ سب کا سب جو ہے وہ اگر کربلا کے اندر، چونکہ یزید نے آ کر کیا کہا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی دین تھا، یہ تو بنو ہاشم کا رچایا ہوا ایک ڈرامہ تھا۔ یہی وجہ ہوگی کہ امام حسین کو خون خدا کہا جاتا، ثار اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مولا علی کے لیے کہا گیا اور ایک مولا حسین کے لیے کہا گیا، ثار اللہ وابن ثارہ، یعنی خدا کا خون، اور یہ بہت عظیم جیسے نبی کا نور ہے ایسا سے خدا کا خون ہے۔ ایسے۔ البتہ کچھ علماء نے اس حدیث کی تفسیر کے اندر ایک اور نقطہ بھی ذکر کیا کہ انا من الحسین، کیسے کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میں حسین کی وجہ سے ہوں۔ کیسے میں حسین کی وجہ سے ہوں؟ بعض علماء اس کو لے کے جاتے ہیں اس آیت کی طرف کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ، چونکہ جناب اسماعیل کی نسل سے رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اور جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم کے ہاتھوں ذبح ہونے کا خواب دکھایا گیا۔ اگر جناب اسماعیل ذبح ہو جاتا اور جناب اسماعیل کی نسل سے یہاں رسول تک اللہ بات نے نہ آنا تھا، پہنچ بعد پہنچتی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک عظیم ذبح کے بدلے ہم نے جناب اسماعیل کو مثال دی۔ تو بعض جو کہتے ہیں کہ یہ انا من الحسین شاید اس باب سے، اور اس کے اندر ایسی بات ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ رسول اللہ سے امام حسین علیہ السلام کی اٹیچمنٹ بہت، جب یہ واقعہ کربلا کا شروع ہوا تو سب سے پہلا کام جو امام حسین علیہ السلام نے کیا، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا اس عظیم امتحان، جو میرے اس عظیم امتحان کا وقت ہے وہ آ چکا ہے، جب مدینہ کے گورنر نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ سمجھ گئے کہ وہ وقت آ چکا ہے، آپ اٹھے اور قبر رسول، کیا رسول اللہ کے ساتھ اس اٹیچمنٹ کو اور اپنا گلا کیا، یا رسول اللہ انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا فرق کا وہ اپنا فرق تھی، وصبتک الذی خلفتنی فی امتی، یا رسول اللہ میں آپ کا وہ نواسا ہوں جسے آپ امت میں چھوڑ گئے۔ اور پھر کیا گلا کیا، انہم خذلونی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں وہ ہستی کہ جس یہاں تک کے کہ ساتھ امام اتنا زمانہ بھی اگر آ رہے ہیں تو اپنا تعارف، پہلا تعارف جو ہے وہ ان جدی الحسین قتل عطشانا، ان جدی الحسین ذبح، میں نے آپ کو کہا نا یہ جو دو معرکے ہیں نا، یعنی وہ رسول خدا بھی امام حسین سے کنیکشن دے رہے ہیں، آخری امام بھی جو ہے وہ امام حسین سے تعارف کرا کے اپنا قیام شروع کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہی مشن ہے، اسی کا جو ہے انتقام ہے۔ بس اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں نا کہ
کربلا میں جو علم اٹھایا گیا تھا وہ گرا نہیں ہے، وہ اٹھا ہوا ہے علم. یہ جو پنجے کا نشان ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ علم ابھی گرا نہیں ہے، وہ قیام باقی ہے. کربلا میں قیام شروع ہوا، وہ قیام درست ہے، اس کی شکل مختلف ہوتی رہی لیکن وہ قیام جاری ہے اور وہ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا. اسی لیے حل من ناصر کی صدا آج بھی آ رہی. سبحان اللہ. یعنی آج تک جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ کیا تم ہو میرے ساتھ؟ اگر ہو تو تم جیسے جیسے میری راہ میں قدم اٹھا سکتے ہو، دامیں درہمیں سخنیں جیسے چاہو، لیکن حسین کے لیے قیام کرو. ٹھیک ہے قبلہ، بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں گفتگو کی اور حسین منی و انا من الحسین کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. امام حسین کا رسول خدا سے کیا ربط ہے، کیا مقام ہے، اس پہ بہترین انداز میں بات ہوئی. چلتے ہیں ناظرین ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا، جڑے رہیے گا. دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، دیکھوں تو مجھے عشق کا کعبہ نظر آئے، پڑھتا ہوں تو بن جاتا ہے قرآن محمد. ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے، ثابت شب ہجرت یہ ہوا تیرے عمل سے، ہے جس میں علی میں بھی تیری جان محمد. ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی، ہر حسن کے منظر میں تیری ذات نہاں تھی. جب جب بھی پڑھا سورہ رحمان محمد، عارف کو دکھا دے وہ سما تیرے حرم میں، عارف کو دکھا دے وہ سما تیرے حرم میں، مہدی کرے لبیک کا اعلان محمد. جی ناظرین، بات چل رہی ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور آپ حسینیوں کی بزم ہے، اور ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور مولا کی یقیناً نظر کرم اور نظر عطا کے سوالی ہیں. قبلہ، یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ جو ہے اشارہ فرمایا کہ رسالت کس طرح سے جو ہے وہ امام حسین سے جڑی ہوئی ہے، اور امام حسین کس طرح سے رسالت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گویا یعنی مقصد رسالت جو ہے وہ اس کی تکمیل اور اس کا اتمام جو ہے وہ بنحو اتم جو ہے وہ گویا امام حسین کے ذریعے سے. ایسے ہی دیکھیں، اسی لیے کربلا جو قیامت تک بشریت کے لیے ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے، اور امام حسین علیہ السلام جو ایک تمام بشریت کے لیے ہدایت کا جو چراغ بنے. رسول اللہ نے اس کا اہتمام شروع سے اسی لیے کیا تھا کہ امت کو کنفیوژن نہ ہو حسین کے بارے میں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اتنی روایتیں محبت حسین کے بارے میں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار
اتنی زیادہ روایت کہ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں. أحب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محبت یہ کوئی بیکار سی چیز ہے، یہ محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے. ہاں، دین ہے ہی محبت کا نام. آپ محبت کریں، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. هل الدين إلا الحب؟ دین محبت. لہٰذا امام حسین کی محبت پہ جو تاکید کی گئی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حسین کی محبت ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی نورانیت کو بچا سکتا ہے. مثلا آج آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر کتنے مسائل ہیں، کتنی مشکلات ہیں، سوشل میڈیا انحرافات اور یہ اور وہ، لیکن جب آپ حب الحسین کہتے ہوئے اربعین پہ آ جاتے ہیں، جب امام حسین کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں تو قبلہ شیعہ، سنی، مسیحی، یہودی سبھی آ رہے ہیں وہاں سبھی آ جاتے ہیں. یعنی امام حسین حلقہ وصل ہیں، حلقہ اتحاد ہے، اور اس پہ ہم رسول اللہ ایک ہو جانتے تھے. سکتے ہیں. رسول اللہ جانتے تھے. اسی لیے بار بار، چونکہ نقطہ اتحاد بھی ایک ایسی چیز کو بنایا ہے کہ جو نقطہ قوت بھی. واہ. یعنی اگر حسین کے اوپر امت متحد ہو گئی، امام حسین کی محبت پر امت متحد ہو گئی، تو سب جانتے ہیں کہ حسینیت کے اندر وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے سامنے کوئی ظالم و جابر ٹک نہیں سکتا. کیا بات. اسی لیے نقطہ وحدت، یہ جو حب حسین کے بارے میں اتنی احادیث رسول اللہ سے منقول ہے، اس کی وجہ یہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ سارے مسلمان امام حسین کی محبت پہ جمع ہوں گے اور امام حسین کی محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے کربلا میں آئیں گے. واہ. ابھی لوگ کربلا کو پڑھتے ہیں ہم. لیکن حب الحسین رکھتے ہوئے نہیں پڑھتے، ایسے پڑھتے ہیں جیسے تاریخ. لیکن اگر حسین کی محبت کے ساتھ آپ کربلا کا مطالعہ کریں، آپ کا وجود، میرا وجود متحول ہو جائے گا. واہ. صحیح ہے. وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹے دل والا انسان بھی وہ جو وہاں سے نکل کے باہر آئے گا تو شیر جیسا دل اس کا ہوگا. بالکل بالکل. اس طرح کی اس عظیم قربانی. شاید جبھی وہ جو آیت میں کہا گیا نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، یعنی محبت اتباع کے ساتھ. اتباع کے ساتھ. اور محبت کہتی ہی اسی کو ہی ہیں. ہم تو ہمارے یہاں میں آپ کو چاہوں اور آپ کی بات نہ بات مانوں. نہ مانوں. وہ کہتے ہیں نا علی کو مانتے ہیں اور علی کی مانتے نہیں. ایسے ہی. ماشاء قبلہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھی سیراسل گفتگو رہی. ہمیں تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ مزید استفادہ کیا جا سکے، لیکن جو ہے وہ دامن وقت میں بہرحال کاش مزید گنجائش ہوتی تو ہم آپ سے مزید انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور بہانے آپ سے پھر استفادہ کریں گے. ناظرین، قبلہ سے بھی اجازت چاہیں گے اور آپ سے بھی اجازت چاہیں گے. پروگرام نسیم کربلا آپ کا منتظر ہے، آپ کے ایک ایک ویو کا منتظر ہے، آپ کے ایک ایک کمنٹ کا منتظر ہے، آپ کے فیڈ بیک کا منتظر ہے. ہمارے ساتھ رہیے. کربلا ٹی وی کی ٹیم کو آپ کا انتظار ہے. آپ کے میزبان زین العابدین خوئی کو اجازت دیجیے. خدا نگہدار. یا نبی یا نبی یا نبی. ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی. نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں